حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ کے والد کا نام ربا، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسی حال میں آپ مسلمان ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے ان کو بہت ہی ستایا اور ان پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر یہ پہاڑ کی طرح اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کثیر رقم اور ایک غلام دے کر ان کو امیہ بن خلف سے خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کرا دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ خدا کی شان کے جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا۔ تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ آپ جہاد فرماتے رہے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ وصال نبوی کے بعد مدینہ منورہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ فراق رسول میں ہر وقت آپ روتے رہتے، اس لیے مدینہ منورہ کو آپ نے خیر بات کہہ دیا اور ملک شام میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر 20 ہجری میں 63 برس کی عمر پا کر شہر دمشق میں وصال فرمایا اور باب الصغیر میں مدفن ہوئے، اور پاس مورخین کی قول ہے کہ آپ کا وصال شہر حلب میں ہوا اور باب العربین میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ ایک مرتبہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے آپ سرفراز ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیا انداز ہے؟ کیا تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ خواب سے بیدار ہوئے تو اس قدر بے قرار ہو گئے کہ فوراً ہی اونٹ پر سوار ہو کر عظیم سفر ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں روضہ انور کے پاس پہنچے تو شدت غم سے غش کھا کر آپ گر پڑے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کی فرمائش پر انکار کی گنجائش ہی باقی نہ تھی۔ آپ نے مسجد نبوی میں اذان دی اور زمانہ نبوت کی بلالی اذان جب اہل مدینہ کے کانوں میں پڑی تو ایک کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں جوش و بے قراری میں گھروں سے باہر نکلیں اور ہر چھوٹا اور بڑا دور نبوت کی یاد سے بے قرار ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ چند دن مدینہ منورہ میں رہ کر پھر آپ ملک شام چلے گئے۔